اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الانسان من اسرار القدم علمہ البیان ما لم يعلم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ولا ولد له ولا بلد له ولا جسد له من يشرك في ذاته وصفاته وآياته فعليه الخسران والوبال والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهتدوا بالشمس فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر فإذا غاب القمر فاهتدوا بالزهرة فإذا غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدين صلوات بر محمد وآل محمد فرجوار سے دعا ہے خدا مدال ہم سب کی قریب عبادت اپنی بارے میں رسم قبول منظور فرمائے بانی محفل برادر حافظ کاشف حسین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اردوار سے خصوصی دعا ہے ہم سب کی دعا ہے اس زمان اس دنیا کے حقیقی وارث والی امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے واسطے وہ وقت کے امام زمان کے جلد ظہور کے لیے بآواز بلندتر صلوات انتہائی احسن انداز سے اس سے پہلے بزرگان پڑھ کے گئے ہیں میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر اپنے گفتگو تمام کروں اگر آپ کی ذہنی آمادگی ہو اور آپ کی اجازت ہو تو یقیناً ہماری سب سے بڑی سعادت ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام ملے کیونکہ مولا کو اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والا ہر کوئی نہیں ہوتا جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے وہی اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے یقیناً چونکہ یہ ایام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی چل رہے ہیں میں بھی چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر چند عرائض آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش کروں کائنات کے نبی رحمت اللہ عالمین بانی اسلام نے ارشاد فرمایا اہتدوا بالشمس سورج سے ہدایت حاصل کرو فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَاهْتَدُوا بِالْقَمَرِ جب سورج غروب ہو جائے تو چاند سے ہدایت آگے فرماتے ہیں جب چاند اوجھل ہو جائے نظروں سے اوجھل ہو جائے تو زہرہ سے ہدایت پھر فرمایا کہ جب زہرہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو فرقدین یعنی دو ستاروں سے ہدایت توجہ ہے لوگ اس وقت جو بزم پیغمبر میں بیٹھے تھے پریشان تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج سے ہدایت لو چاند سے ہدایت لو زہرہ سے ہدایت لو زہرہ بھی ستارے کا نام ہے اور دو ستارے فرقدین سے ہدایت لو ان سے کیا مراد فقیل من الشمس سورج سے کیا مراد ہے قال رسول اللہ الشمس انا کہا سورج کی مثال میں رسول کی پھر پوچھا من القمر چاند سے مراد کیا ہے کہا قمر من قمر علی بن ابی طالب علیہ السلام کہا کہ چاند سے مراد علی ہے پھر پوچھا زہرہ سے مراد کیا ہے تو کائنات کے نبی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ زہرہ سے مراد میری بیٹی فاطمہ زہرا یہ ہدایت کا سلسلہ پیغمبر اسلام بیان کریں کہ ہدایت کچھ رسول سے حاصل کرو جب میں چلا جاؤں تو علی سے لو جب علی چلا جائے تو فاطمہ زہرا سے پھر پوچھا گیا کہ مال فرقدین سے کیا مراد تو کائنات کے نبی نے کہا کہ ہما حسنان کہا کہ وہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں بات ہوگی انتخاب کی یعنی جو ہمارے معاشرے میں مثلا ابھی کچھ دن پہلے جو ڈاکٹری کے لیے اسٹوڈنٹ سے امتحان لیا گیا تھا تو کچھ پاس ہوئے تھے کچھ نہ پاس ہوئے تھے
یہ ہمارے آزمون بھی ہمارے یہاں ادھر بھی ہوتے ہیں، تو کچھ پاس ہوتے ہیں کچھ پاس نہیں ہوتے، یعنی جو جس شعبے میں جو جس شعبے میں سلیکشن ہوتا ہے اہمیت اسی کی ہوتی ہے۔ جو جس شعبے میں اگر ڈاکٹری میں کوئی سلیکٹ ہو گیا تو حکومت اسے جو اپنی تنخواہ دے گی، اس کے تمام مراحت اسے دے دے گی، کیوں کہ وہ ڈاکٹری میں سلیکٹ ہو گیا۔ اگر انجینئرنگ میں کہیں گے کہ اب یہ سرکاری انجینئر ہے، ایجوکیشن میں آئے تو ایجوکیشن میں ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی استاد ہو گیا ہے تو حکومت اسے تنخواہ دے گی۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو انتخاب ہو گیا اہمیت اس کی ہوتی ہے، جو انتخاب نہیں ہوا تو اہمیت اس کی نہیں ہوتی۔ تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو انتخاب ہوا تم انہیں مانتے نہیں ہو۔ ارے جو تم کہتے ہو اگر نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو فلاں ہوتا فلاں ہوتا، ارے ہوا تو نہیں، نبی بنا تو نہیں، جو نبی بنا نہیں اس کا احترام کرتے ہو، اور جو علی ولی بن گیا، جو فاطمہ زہرا بن گئی، جو حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے، ان سے تم منہ موڑ لیتے ہو۔ جو بن گیا، جو منصب نبوت پر فائز ہو گیا، وہ احترام کے قائل ہیں، وہ لائق واجب الاحترام۔ جو منصب امامت پر فائز ہو گیا تو وہ جو ہے ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ جو بنا نہیں اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ ایسے تو میں بھی کہوں گا اگر میں بھی پڑھتا تو ڈاکٹر بن جاتا، میں بھی پڑھتا ہوئے ڈاکٹر بنے تو نہیں، پھر تمہیں ڈاکٹری کی تجھے کیا کیسے سہولیات ملیں گی؟ ہر انسان جو ہے وہ اپنے کبھی حسب پر فخر کرتا ہے، کبھی نسب۔ تو ایک تو سفر کاشی بھائی کو مولا سلامت رکھے کہ بہت دور سے ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ ذکر، یہ مشن، یہ ہماری یہاں سے ہی تیاری ہے۔ ہم اپنے ذہنوں کو آمادہ کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کا موقع ملے گا تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی خادمی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی نوکری ہے، ہمیں انجام دینی ہے۔ کوشش کریں ہم عطل امکان صحیح کریں ہم پہنچے۔ تو حسب اور نسب ہوتا ہے، حسب یہ ہوتا ہے کہ خود تو کیا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے نسب۔ نسب یعنی خاندان اس کا کیا ہے، خاندان اس کا کیا ہے، کہتے ہیں اس کا باپ کیا ہے، اس کا بھائی کیا ہے، اس کے بڑے کیا ہیں، یہ جو ہے نسبت جس کے دی جائے، یعنی یہ نسب ہوتا ہے۔ حسب یہ ہوتا ہے کہ خود تو کیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ حسب یہ ہے کہ خود تو کیا ہے، بھائی میں کچھ بھی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آؤ میں قربان جاؤں اپنی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حسب اور نسب پر، جس کے اگر جو ہے نسب کی بات کی جائے تو اس کا بابا رسول ہو، جو نبیوں کا سردار ہو، جو رحمت للعالمین ہو، جس کے شوہر علی بن ابی طالب ہو، یہ جو ہے توجہ چاہوں گا، جس کا شوہر علی بن ابی طالب ہو، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو، تو اس بیوی کی کیا فضیلت ہوئی، اور بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حسب یعنی خود وہ کیا ہے، خود سیدہ کا مقام کیا ہے۔ سیدہ کا مقام ایسے سمجھو کہ فاطمہ زہرا وہ ہے، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو خدا نبی کو خلق نہ کرتا۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو خدا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو خلق نہ کرتا، اور جناب فاطمہ زہرا وہ ہے جو علی مرتضیٰ کو خدا خلق نہ کرتا۔ فاطمہ وہ ہے جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے۔ تو اب جملہ سننے کا آپ توجہ چاہوں گا آپ سب سے کہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے خلقت کی وجہ سے خدا نے رسول کو بنایا، خدا نے علی کو بنایا، خدا نے کائنات کو بنایا۔ یعنی اگر کائنات نہ ہوتی تو کوئی مخلوق نہ ہوتی، اگر کوئی مخلوق نہ ہوتی تو خدا کی پہچان نہ ہوتی۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ حدیث اپنے ذہنوں میں ہونی چاہیے، وہ جو ہے خدا نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانوں تو میں نے خلق کو خلق کیا، تو اب یہ کائنات بنی ہے فاطمہ زہرا کے صدقے، فاطمہ زہرا کی وجہ سے یہ کائنات
کائنات بنی ہے. اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو خدا کی پہچان نہ ہوتی. بڑی مہربانی، سلامت رہیں. محمد وآل محمد فاطمہ زہرا وہ ہے جو جب حدیث قصہ کا واجرہ آپ کے سامنے فرشتہ پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے کیا دو طرح کا تعارف کروایا. ایک تعارف یہ کروایا یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا بمحبت ہؤلاء خمسة الذین هم تحت القصہ. فرشتوں نے پوچھا یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا کہ میں زمین کو نہ بچھاتا اگر یہ نہ ہوتے. یعنی یہ زمین بچھائی گئی ہے فاطمہ زہرا اور اس کے خاندان کی محبت میں. کہا کہ آسمان بلند نہ کرتا اگر فاطمہ زہرا اس کا خاندان نہ ہوتا. یہ میں نے سورج کو روشنی نہ دیتا اگر یہ فاطمہ زہرا اس کا خاندان نہ ہوتا. میں چاند کو نورانیت نہ دیتا اگر یہ فاطمہ زہرا اس کا خاندان نہ ہوتا. میں دریا کو جاری نہ کرتا اگر یہ نہ ہوتے. اگر میں جو دریا میں کشتیاں چل رہی ہے اگر ان کو نہ چلاتا اگر یہ نہ ہوتے. یعنی پوری کائنات اگر بنی ہے تو ان کی محبت میں بنی ہے. پھر خصوصی طور پر خدا نے حدیث قصہ میں کروایا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بابوہا و بنوہا. یہ فاطمہ زہرا ہے، اس کا بابا رسول ہے، اس کا شوہر علی ہے، اس کے بیٹے حسنین ہے. صلوات کر محمد و آل محمد. بس میں گفتگو ختم کر. تو یہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، جو ابھی ولادت کے ایام بھی جو ہے قریب ہو رہے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث ہے. کہا کہ نور ابنت فاطمہ من نور اللہ. فرمایا میری بیٹی فاطمہ زہرا کا نور خدا کے نور سے. میری بیٹی فاطمہ زہرا کا نور خدا کے نور سے ہے. پھر فرمایا ابنتی فاطمہ افضل من السماوات والارض. میری بیٹی فاطمہ زہرا زمین اور آسمانوں سے بلند ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اتنی ہے. اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام، بس میں حدیثوں کو ایسے جلدی سے گزر لیتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرا شفاعت کرے. اگر سیدہ کسی کی شفاعت کرے جس کی دل میں محبت ہو تو یقیناً وہ حور بن جاتا. جناب فاطمہ زہرا اگر کسی کی شفاعت نہ کرے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کائنات کے نبی رحمت للعالمین بانی اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمام انبیاء جن کو خدا نے مبعوث کیا، تمام فرشتے جو خدا کے بنائے ہوئے، اگر وہ کسی شخص کی شفاعت کرے، اگر اس شخص نے فاطمہ زہرا کو اذیت کی ہے تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں خدا ان تمام انبیاء کی، تمام فرشتوں کی شفاعت قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ فاطمہ کوكب الدری بین نساء اہل الدنیا. جناب فاطمہ زہرا اس زمین میں تمام عورتوں میں ایک ستارے کی مانند ہے. مسلمانوں تمہیں الصحابی کالنجوم کی حدیث یاد ہے، لیکن فاطمہ زہرا کو خاندان پیغمبر اسلام نے جو ستارہ کہا ہے تم انہیں بھول جاتے ہو. پر محمد و آل محمد صلوات. یقیناً یہ بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں، اور یہی محبت ہمیں اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھا رہی ہے. اور یہی محبت جو ہے ہمیں انشاءاللہ آخرت میں جنت تک پہنچائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.